اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے انتہا حمد و ثنا اس لائق حمد و ثنا ذات کے لیے کہ جس کی ثنا تک ہمارے تکلم کی رسائی نہیں، اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، ایک دن کالج میں کچھ بچوں کے درمیان تلخ کلامی کا ایک واقعہ پیش آیا۔ میں نے اپنا فرض جانا کہ جا کے اس بیٹرنیس کو نیوٹرلائز کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے جیسے ہی میں کلاس روم میں انٹر ہوا تو فوراً سناٹا چھا گیا اور سارے بچے احتراماً کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، میں تو آپ کی وہ اچھی اچھی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہے تھے، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ اگر آپ مجھ سے شرم کر رہے ہیں تو اپنے خدا کے سامنے اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ اگر آپ میرا احترام کر رہے ہیں تو اپنے حقیقی بزرگ و برتر کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے اس قسم کے نازیبا اور ناشائستہ قسم کے الفاظ ادا کرتے ہوئے خدا کے احترام کا آپ کو خیال نہیں ہوتا؟ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ نہ آپ کو خدا کی موجودگی کا احساس ہے، نہ آپ کو اس کی عزت کا خیال ہے، نہ اس کے عدل و انصاف کا آپ کو خیال ہے، نہ اس کی سزا کا خوف ہے، نہ اس کے انتقام کا خوف ہے۔ جو کچھ منہ میں آتا ہے بولے چلے جاتے ہو، جبکہ آپ جانتے ہو کہ خدا ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہماری ہر سوچ اس ذات کے سامنے اتنی نمایاں ہے کہ ہمارے اپنے کردار بھی ہمارے سامنے اتنے نمایاں نہیں ہیں۔ تو پھر آپ ایسی باتیں سوچ کیسے لیتے ہو؟ اس ذات کے سامنے ایسے الفاظ ادا کیسے کر لیتے ہو؟ اس ذات کے سامنے ایسے کردار آپ کے کس طرح سے ہو سکتے ہیں جبکہ آپ زبان سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟ خوف خدا کیا کرو، اس قسم کے الفاظ بیان نہیں کرتے۔ اگر آپ اب مجھ سے شرم کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جس وقت یہی ویڈیو آپ کی ماں بھی دیکھے گی، آپ کی بہن بھی دیکھے گی، آپ کا باپ بھی دیکھے گا، آپ کے سارے اساتذہ دیکھیں گے، پوری انسانیت دیکھے گی۔ ان میں سے ایک بچے کے چہرے پہ میں نے زردی کا احساس کیا، بہت پریشان ہو گیا اور کلاس روم میں لگے کیمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا بیٹا دیکھو، میں اس کیمرے کی تو بات کر ہی نہیں رہا، میں تو ان کیمروں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کردار، آپ کے الفاظ کی ریکارڈنگ کے لیے آپ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ میں نے بچوں کی تعداد گنی 10 تھی۔ میں نے کہا بھائی کہا جاتا ہے کہ ہر بندے پہ 2 کیمرہ مین، 2 فرشتے متعین ہیں، آپ 10 لوگ ہو، 20 کیمرہ مین آپ کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو احساس تک نہیں کہ 20 کیمروں کے سامنے آپ نے کون سی ریکارڈنگ کرا لی ہے۔ آپ کو احساس نہیں کہ اس قسم کے الفاظ آپ خدا کے سامنے بول چکے۔ اس لیے اس ذات نے یہ الفاظ آپ کے دنیا کو دکھانے ہیں کہ انہوں نے اپنے خدا کے سامنے یہ الفاظ استعمال کیے۔ ان کا اپنے خدا کے سامنے کردار ایسا تھا۔ اس لیے خوف خدا کیا کرو، اپنے خدا سے توبہ کرو، استغفار کرو اور آپس میں گلے ملو۔ میں نے ان کی صلح کرائی، انہیں گلے ملایا، اس کے بعد میں اسٹاف روم میں واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی گروپ ایک اور ٹیچر کو ساتھ لے کے میرے پاس سوری کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو میں نے ٹیچر سے کہا سر دیکھیں اس میں ان بچوں کا قصور نہیں بنتا۔ تو ٹیچر نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، کہنے لگے سر وہ کیسے؟ میں نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا بیٹا آپ کس مسلک سے ہیں، آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ اس نے بتا دیا۔ میں نے اور بچے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے، آپ کس مسلک سے ہیں؟ اس نے بھی بتا دیا۔ اس طرح میں نے 3 بچوں سے یہ سوال کیا، تینوں بچوں نے بلا جھجک بتایا کہ ان کا کس کس فرقے سے تعلق ہے۔ میں نے ٹیچر کی طرف دیکھا، میں نے کہا سر دیکھا، ہم نے ان بچوں کو فرقہ واریت کا درس دیا، ان بچوں کو وہ سبق یاد ہے۔ ہم نے ان کو اساتذہ کے احترام کا درس دیا ہے، وہ ان کو یاد ہے یہ مجھ سے سوری کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔
اگر ہم ان کو توحید کا درس بھی دیتے، اپنے خدا کے بارے میں بھی بتاتے، تو یقیناً یہ بچے نہ غلط سوچتے، نہ غلط بات کرتے، نہ غلط کردار ہوتا ان کا۔ تو اس میں ہم قصوروار ہیں، اس کے علاوہ ان بچوں کے پیرنٹس بھی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک بچے نے کہا کہ سر اس نے مجھے پہلے گالی دی تھی، میں نے اس کا جواب دیا اس کو۔ اس بچے کو جو میں نے جواب دیا اس پہ تو میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے، صبر کے نام پہ میری الگ سے ویڈیو ہے۔ لیکن دیکھیں کولیکٹیولی یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جس نے بہت کچھ ہمارے سامنے ریویل کر دیا کہ ہمارے بچوں کی سوچ کیا ہے، ہمارے بچوں کا کردار کیا ہے، اور ان کا یہ کردار ہے کس وجہ سے۔ خاص طور پہ میں پیرنٹس سے مخاطب ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کی تربیت خود کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت آپ کو عطا کی ہے، یہ نعمت اس پروردگار نے آپ کو امانت کے طور پہ دی ہے، اس کی تربیت آپ نے خود کرنی ہے، یہ آپ پہ فرض ہے۔ یہ کریم سے رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے اسی لیے ہیں کیونکہ والدین بچوں کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کر سکتے، بلکہ پیار اور شفقت کے ماحول میں ان کی پرورش کرتے ہیں، اور بچے اپنے والدین کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کرتے۔ احترام کا ایک فیکٹر ضرور ہوتا ہے۔ تو والدین کو اولاد عطا کرنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ بچوں کی تربیت والدین خود کریں۔ ماں جیسی گود عطا کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں سب سے پہلے، کہ اس شفقت اور پیار کے ماحول میں، احترام کے ماحول میں انسان پرورش پائے تاکہ باقی زندگی بھی اس کی اسی انداز میں گزرے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے بچوں کو خدا را قرآن کریم خود پڑھایا کریں۔ اگر آپ کرسچن ہیں تو اپنے بچوں کو انجیل مقدس خود پڑھایا کریں۔ اگر آپ جیوز ہیں تو اپنے بچوں کو تورات خود پڑھایا کریں۔ اس کی وجہ کہ جب آپ اپنے بچوں کو خدا کے بارے میں خود بتائیں گے، اپنی موجودگی میں ان کی تربیت کریں گے، تو اس کا انتہائی پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ خدا کی طرف سے آپ کی ذات پہ بھی شفقت ہوگی۔ اس کے علاوہ بچے اپنے خدا کو پہچاننا شروع کریں گے بہتر انداز میں۔ مسئلہ کب بنتا ہے؟ جب ہم ان کو دوسرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ جیسے ہی بچہ کچھ سمجھنے کی ایج کو پہنچتا ہے، ہم نے مذہبی رہنماؤں کے سپرد کر دیا ان کو۔ اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مذہبی رہنماؤں کا کسی نہ کسی فرقے سے تعلق ہوتا ہے، اور بچے کی سب سے پہلے تربیت فرقہ واریت کی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرقہ واریت کی بنیاد نفرت اور ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کے بچے کی پرورش کی بنیاد ہی نفرت پہ ہے، تو پھر آگے چل کے اس نے اپنے سے تھوڑا فرق رکھنے والی سوچ کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے، وہ ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، جو دنیا میں، معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت خود کیا کریں، اور جس حد تک ممکن ہو سکے، جس حد تک پاسیبل ہے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ اس ماحول میں اپنے بچوں کی موجودگی میں نہ آپ کوئی ناشائستہ قسم کی بات کریں گے، آپ بھی گناہ سے بچے رہے، اور نہ آپ کے بچے آپ کی موجودگی میں کوئی غلط بات کریں گے، وہ بھی گناہ سے بچے رہیں گے، اور زندگی کا یہ سفر انتہائی پاکیزگی کے ساتھ گزرتا چلا جائے گا۔ آپ بچوں کو احساس دلائیں کہ وہ اپنے خدا کے سامنے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کے کپڑے آپ چینج کر رہے ہیں، ڈریس چینج کر رہے ہیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں، اس کو بتائیں کہ خدا کے سامنے کپڑے چینج نہیں کرتے، ڈریس چینج نہیں کرتے، تاکہ اس کے ذہن میں، مائنڈ میں ایک چیز رہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے خدا کی نظروں کے سامنے ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا بچہ کوئی غلط بات کرتا ہے، فوراً اس کو ٹوکیں اور اسے بتائیں کہ دیکھیں خدا کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کا کوئی غلط کام دیکھتے ہیں، فوراً اس کو روکیں
اور اس کو بتائیں کہ خدا کے سامنے ایسے کردار نہیں اپنائے جاتے۔ خدا کا پیار بچوں کو بتائیں، اس کی عظمت بتائیں، اور اس احساس کے ساتھ آپ بھی زندگی گزاریں کہ آپ اپنے خدا کے سامنے ہیں، ہماری سوچ بھی خدا کے سامنے ہے، ہمارے الفاظ بھی ہمارے پروردگار کے سامنے ہیں، اور ہمارا کردار بھی۔ اللہ کی امان میں رہیں، ان باتوں پہ غور ضرور کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے خدا کی طرف سے یہ مہلت کے آخری مراحل ہوں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں۔